السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے تقوی اور متقی کے صفات پر گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اسی مضمون کو ہم اس ہفتے آگے بڑھاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو شریعت ہمارے نبی سے پہلے تھی، پہلے انبیاء کی تھی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی کے مختصر سے صفات ہیں، یہ مختصر سے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پورا دین ہے، اگر آپ غور کریں گے تو پوری شریعت ہے۔ اگر اس کا تانا بانا ملائیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ پوری شریعت ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے جمع کر دی ہے۔ اور قرآن کی ایک عادت یہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بیان کرنے سے پہلے یا بعد میں اس کے فائدے یا اس کے نقصانات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کے صفات کو بیان کیا، تقوی کو بیان کیا، اور جب اس کے صفات ختم ہو گئے تو پھر متقی کا فائدہ یعنی تقوی کا فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان متقی بنے گا تو اس کو کیا ملے گا، اس کو فائدہ کیا ہے۔ اور قرآن کی یہ عادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ عادت ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کریں گے تو اس کے نقصان کو بھی بیان کریں گے، جنت کا تذکرہ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی بیان کریں گے، نماز اگر بیان ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی بیان کریں گے، بے نمازی کا نقصان بھی بیان کریں گے۔ تو یہاں پر تقوی کا بیان ہے اور متقی کے صفات کا بیان ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا فائدہ بتاتے ہیں۔ متقی کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، سب سے بڑا فائدہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ہدایت دے رکھی ہے، اور یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت بولا جاتا ہے ضلالت کے مقابلے میں، گمراہی کے مقابلے میں، یعنی جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر کسی الٹپ راستے پر چلتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں، گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اس تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ان کو کوئی غلط راستے پر ڈال نہیں سکتا ہے، اور ان کو کوئی ان کے عقیدے کو برباد نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی اس کو شیطانی جال میں پھنسا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ من ربہم، کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر دیندار کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہدایت دے دے۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت سے ہدایت حاصل ہو۔ ہر عبادت
اور خوشنودی، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم ہدایت پر رہیں، غلط راستے میں نہ جائیں، گمراہ نہ ہوں۔ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی روزہ رکھتے ہیں، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ ہدایت پر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، متقی بن جاؤ، ہدایت تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ملتی رہے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اور اس کے بعد ہر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتا ہے کہ دنیا کا بھی وہ جو کام شروع کرے، جو پروجیکٹ شروع کرے، اس پروجیکٹ کے اندر اس کو کامیابی ہو، 100% کامیابی ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے اس کو ناکامی نہ ہو، خسارہ نہ اٹھانا پڑے، ہلاکت اور بربادی نہ اٹھانا پڑے۔ اور اگر وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے تو آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو، کامران ہو، سرخرو ہو۔ تو اللہ دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، دنیا کی نگاہ میں بھی کامیاب ہیں، دنیا والوں کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام اور ایسا سسٹم اور ایسا ماحول بناتے ہیں کہ دنیا کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، دنیا کی مخلوق بھی اس کو اپنے پیشانی پر رکھتی ہے، دنیا کی مخلوق بھی اس کی تعریف کرتی ہے، دنیا کی مخلوق بھی اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی۔ اس لیے ہم سب کو اللہ والوں سے، متقی لوگوں سے فطری محبت ہوتی ہے، چاہے ہم کتنے بھی گنہگار گار ہوں، ہم کتنے بھی بدعمال ہوں، لیکن ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے اللہ والوں سے، اللہ کے ولی سے، متقیوں سے۔ یہ جو لگاؤ ہے یہ اللہ کے خزانے سے اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو متقی کا دو فائدہ، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو علم سے نوازے، ہم جانکار ہو جائیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل علمی ہو، عالم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو تعلیم سکھائے گا، اللہ تم کو علم دے گا، علم نافع عطا کرے گا، علم لدنی عطا کرے گا، علم وہبی عطا کرے گا، علم کسبی عطا کرے گا۔ سارا علم تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوگا، یعنی ایسا علم جو محنت سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایسا علم جو بغیر کتاب کے، بغیر استاذ کے، بغیر محنت کے، وہبی اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ دل پر اترے گا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں کھلتی ہے، علم کا سمندر کھلتا ہے، ان سے آپ حکمت کی باتیں کروا لیجئے، بصیرت کی باتیں کروا لیجئے، ان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو علم کا خزانہ کھلتا چلا جائے گا، شقیں اور گرہیں کھلتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ کے خزانے سے وہبی علم اترتا ہے۔ ایک علم تو وہ ہے کہ آدمی کتاب سے، مطالعے سے، استاد سے اور کلاس سے اور ساتھیوں سے محنت سے حاصل کرتا ہے، اس میں ایک وقت لگتا ہے، 14 سال 15 سال استاد کی ضرورت پڑتی ہے، فیس لگتی ہے، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، یہ اسباب اختیار کرے تو وہ ایک تعلیم اور درسگاہ میں پڑھ کے وہ یا تو انجینئر بنتا ہے، یا عالم بنتا ہے، یا ڈاکٹر بنتا ہے، یا مفتی اور قاضی بنتا ہے۔ لیکن ایک علم وہ ہے کہ آدمی اگر اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے اور خشیت اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے پر علم کو اتارتے ہیں، جو کسی کتاب میں نہیں ہوتا، جو کسی استاذ کے دماغ میں نہیں ہوتا، جو کسی کلاس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ایسا نے تو کبھی پڑھا نہ سنا نہ دیکھا۔ یہ علم وہبی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے سینے پر اترا ہے، تو وہ کتاب میں کہاں ہوگا؟ آپ صوفیاء کرام کی باتیں سنیں، امام غزالی کا احیاء العلوم پڑھیں اور مثنوی شریف پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ کیا علم ہے اور کہاں سے آیا ہے۔
کیسی کیسی حکمت کی باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ تقوی کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی پوری دنیا کی کوشش اس بات پر لگتی ہے کہ پیسہ بناؤں، رزق بڑھاؤں، ہمارا جو ہے کام بڑھے، ہم اچھے سے اچھا رزق کمانے والے بنیں، ہر سہولت آسانی ہمیں فراہم ہو، معیشت کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، سب چیز داؤ پر لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو ہم دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چیزوں کو داؤ پر لگاتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز قربان کرتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے لیے ایسا راستہ کھولے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم گمان نہیں کر سکتے، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارے یہاں سے بھی مال آئے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی مال آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیسہ کما لے، رزق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا کی جتنی جائز ضرورتیں ہیں وہ سب رزق کے اندر شامل ہیں، کھانے سے لے کر، کپڑا سے لے کر، پیسہ سے لے کر، دکان سے لے کر، مکان سے لے کر، آل اولاد سے لے کر، ساری وہ چیزیں جو اس کی دنیاوی ضرورت میں آتی ہے وہ سب رزق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اگر اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے خوف ہے، تو اللہ رزق کا سمندر اس پر کھول دیتا ہے، وہ گن نہیں پاتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا رزق ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنی فراوانی ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کی سوچ سے زیادہ اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس کے گمان سے زیادہ اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ہزار جھمیلے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے لیے بھی جھمیلے ہوتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے بھی جھمیلے ہوتے ہیں، گنہگاروں کے لیے بھی جھمیلے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے تو اس کو کوئی جھمیلا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر ساری چیزیں ہوں گی، دنیا کے اندر پریشانی آسانی ہر چیز ہوگی۔ یہ تو آخرت تو ہے نہیں کہ آخرت میں صرف پریشانی یا آسانی، یہ آخرت کی صفت ہے، یہ جنت کی صفت ہے۔ آخرت میں یا تو نعمت ہی نعمت ہے یا زحمت ہی زحمت ہے، اور دنیا ایک ایسی منزل ہے کہ یہاں پر نعمت بھی ملیں گی، زحمت بھی ملیں گی، اور کبھی آسانی ہوگی، کبھی مصیبت آئے گی، کبھی پریشانی آئے گی، تو یہ سب کے لیے آئیں گی، متقی لوگوں کے لیے بھی آئیں گی اور دنیا دار لوگوں کے لیے بھی آئیں گی۔ تو ایسی صورت میں اللہ سے اگر ہم ڈرتے ہیں، ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں، گھریلو مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، مذہبی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، اگر الجھے ہوئے ہیں، سلجھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے وقت میں بھی تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تمہارے الجھے ہوئے مسئلے سلجھ جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے بگڑی ہوئی چیز کو بنا دیتے ہیں، اس کی الجھی ہوئی چیز کو سلجھا دیتے ہیں، اس کی پھنسی ہوئی چیز کو نکال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی ہمارے اندر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو بنا دے گا، آسان کر دے گا، مشکلات سے نکال دے گا، پریشانی سے نکال دے گا۔ دنیا کے اندر پریشانی ہوگی، مصیبت آئے گی، لیکن تقوی کی بنیاد پر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، وقتی پریشانی ہوں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تو آپ نے دیکھا ہدایت ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر، کامیابی ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر، علم ملتا ہے تقوی کی بنیاد پر، رزق ملتا ہے تقوی کی بنیاد پر، اور الجھے ہوئے مسائل سلجھتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہو
کہ حق و باطل میں امتیاز نہ ہو، صحیح غلط میں فرق نہ ہو، آدمی فیصلہ نہ کر پائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آدمی کس کے ساتھ دے کس کے ساتھ رہے، سب لوگ صحیح لگ رہے ہیں سب لوگ غلط لگ رہے ہیں، سب پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے اور سب اللہ کا ولی لگ رہا ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کا جو پہناوا اوڑھاوا ہوتا ہے، اس کا جو حال حلیہ ہوتا ہے، تو لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ صحیح غلط کی پرکھ کیسے کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ کوئی غلط ہے لیکن صحیح میں وہ صحیح رہتا ہے اندر سے، اور کوئی لگتا ہے ہم کو کہ وہ بہت صحیح ہے لیکن اندر سے وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تقوی اختیار کریں، جب صحیح غلط کا فرق سمجھ میں نہ آئے۔ یہی دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں ہر چیز کا ایک ڈپلیکیٹ ہے، ہر چیز کا زیروکس ہے، ہر چیز کی نقالی ہو رہی ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ اصل کاپی کون سا ہے اور زیروکس کاپی کون سا ہے۔ کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس کی نقالی نہ ہو رہی ہو، جس کی کاپی نہ ہو رہی ہو؟ انسان کی بھی کاپی ہو رہی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کی، اس کے حلیے کی، اس کے لباس کی، اس کے پوشاک کی، اس کے بال کی، اس کے کھال کی، اس کے ناخن کی، چیزوں کی بھی کاپی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سی اصل ہے اور کون سی نقل ہے، کون زیروکس ہے اور کون اصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، تم کو حق سمجھ میں آ جائے گا، اصل سمجھ میں آ جائے گا، باطل سمجھ میں آ جائے گا، غلط سمجھ میں آ جائے گا اور صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان کہتے ہیں ایک ایسی دلیل کو جو حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے امتیاز پیدا کر دے، فرق پیدا کر دے۔ اگر ہم کسی چیز میں مشکوک ہیں، مجہول ہیں، مبہوت ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے، کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں، یہ کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں متقی بن جاؤ، متقی بنو، تمہارے سارے جو پردے ہیں، اوجھل والے پردے، وہ غائب ہو جائیں گے اور تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز اصل ہے، یہ نقل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حق کو کیسے پہچانیں، باطل کو کیسے پہچانیں، حق سمجھ میں نہیں آتا، غلط سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کے لیے سب سے آسان نسخہ ہے کہ اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نظر عطا کریں گے، وہ سمجھ عطا کریں گے کہ صحیح اور غلط میں فرق محسوس ہو جائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، گناہوں کو ختم کرے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہ بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں کہ ارے ایک کر لیا اب تو ہم گنہگار ہو ہی گئے، فاسق ہو ہی گئے، فاجر ہو گئے، اب تو لوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اسی غلط چیزوں میں ڈوبتے ہوئے چلے گئے، نہاتے ہوئے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، اسٹاپ کر دینا چاہیے۔ اگر گناہ ہو رہا ہے اللہ سے ڈر کر رک جانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اصل جو کامیابی ہے، اصل جو نجات ہے وہ آخرت کا نجات ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ جو لوگ متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف و خشیت کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تو وہ لوگ آخرت میں نجات پالیں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، باقی لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
لیکن جو لوگ متقی لوگ ہوں گے ان کو آخرت میں ان کا بیڑا پار ہے۔ اور جو دنیا کے اندر جو جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ جنت میری وراثت ہے، میرے ابا جی کی وراثت ہے، اور جنت میں ہم جائیں گے اور فلاں جائیں گے اور فلاں جائیں گے اور فلاں فرقہ جائے گا اور فلاں مسلک والا جائے گا اور فلاں دامن پکڑا ہوا آدمی جائے گا، جو اس کا دامن پکڑ لے گا وہ جنت میں سیدھے جنت ہی جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر جنت چاہیے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ اگر جنت چاہیے تو جنت کسی بابا کی اور کسی پیر کی جاگیر نہیں ہے کہ کسی بابا کا دامن پکڑ لیے، پیر کا دامن پکڑ لیا اور بابا صاحب سیدھے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ بابا کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کہ ان کی پکڑ ہوگی کیا ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ اس جنت کا مالک اور وراثت ہم ان کو بنائیں گے من کان تقیہ، جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ لاکھ لوگ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ فلاں جنتی، فلاں جہنمی، اور فلاں فرقہ جنتی اور فلاں فرقہ جہنمی، یہ لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی ہمارے دل میں ہے تو پھر من کان تقیہ، ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں، ایسے لوگ جنت کے مالک ہیں، ایسے لوگ جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد بہت ہم نے اولیاء کرام کو سنا ہے، دیکھا ہے، ان کے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بہت تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے یا سمندر میں کودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اگر متقی بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو قرآن کریم نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی رنج ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ کیا کوئی مشین ہے یا کوئی مدرسہ ہے؟ کیا کوئی مکتب ہے؟ کیا کوئی کالج ہے یا کوئی استاذ ہے، کوئی گرو ہے جو کسی کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے؟ یا کوئی ایسی چیز ہے، کیمیا ہے، سعادت ہے جو کسی کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اور وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی بننا آسان ہے۔ یہ جو خواجہ اجمیری اور خواجہ نظام الدین اور چشتی کا خواجہ، کلیر کا خواجہ اور وہاں کا خواجہ اور وہاں کا خواجہ اور فلاں بزرگ اور فلاں اولیاء، میں ان کے عظمت کا انکار نہیں کر رہا، یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، ہم خود اللہ کے قریب بنیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تقوی اختیار کرنے کے۔ آپ نے متقی کے صفات اس پر گفتگو سماعت کیے، اور پھر تقوی کا فائدہ تقریباً 9-10 فائدہ جو بڑا بڑا فائدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے۔ دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے اور آخرت کی بھی بہت ساری چیزیں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔